جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے. کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل علماء کنونشن سے خطاب. کہا احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس ملک پر لاکھوں عاصم منیر سیاستدان اور علماء قربان. سنگین معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے حکومت اور آرمی چیف یکجان دو قالب کی طرح پوری طرح یکسو ہیں. 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ کا دلخراش واقعہ رونما ہوا. علماء کرام آگے بڑھیں، تقسیم کی سیاست کے خلاف آواز اٹھائیں. جیل سے پیش گوئی کر رہا ہوں. حکومت کے پاس 2 ماہ کا وقت ہے. یہ دلدل میں پھنستے جا رہی ہیں. بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے معافی مانگ لی. 9 مئی واقعات پر انصاف چاہتے ہیں. اگر سی سی ٹی وی میں تحریک انصاف کے لوگ ملوث نکلے تو معافی مانگوں گا. صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کا کہہ رہا ہوں. مجھ سے مذاکرات کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا. جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں، کوئی ڈیل نہیں کروں گا. ڈیل وہ کرتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو. حکومت کی پوری کوشش ہے پی ٹی آئی کسی طرح ختم ہو جائے. موجودہ حکومت کی زیر نگرانی دوبارہ الیکشن ہوئے تو ہم نہیں مانیں گے. توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں 11 روز کی توسیع. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. الیکشن ترمیمی ایکٹ قانون بن گیا. صدر آصف زرداری نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کی توثیق کر دی. قانون کے تحت 3 دن میں کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے والا رکن کسی دوسری جماعت میں شامل نہیں ہو سکے گا. کسی جماعت میں شامل نہ ہونے والا رکن آزاد تصور ہوگا. آر او کے پاس پارٹی ٹکٹ جمع نہ کرانے والا رکن بھی آزاد تصور کیا جائے گا. کوئی نشست نہ جیتنے والی پارٹی اور مخصوص نشستوں کے لیے فہرست نہ دینے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہوگی. کی بات کر رہے ہیں تو میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مایوسی ہوگی مایوسی ہوگی مایوسی ہوگی. ٹھوک بجا کے بجٹ پاس ہوا تھا، ٹھوک بجا کے سب اس پہ کھڑے ہوں گے. فیصل وارا کی ایک اور سیاسی پیش گوئی درست ثابت. سینیٹر فیصل وارا نے کہا تھا قانون میں ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کو مایوسی ہوگی. بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے مشاورت جاری ہے، بہت جلد اعلان ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں عوام کا بوجھ کم کرنے کے لیے آرمی چیف اور اتحادیوں سے مشاورت کر کے جامع منصوبہ بنایا جا رہا ہے. نواز شریف، آصف زرداری اور بلاول سے مشاورت ہو رہی ہے. کل صدر سے اس موضوع پر بات ہوئی. کمیٹیوں کے درمیان ملاقات میں جلد مشاورت ہوگی. آرمی چیف خود اپنے ساتھیوں سمیت مشاورت میں شامل ہیں. عام آدمی مہنگائی میں پس گیا ہے. قرضوں سے جان چھڑانی ہے تو روکھی سوکھی کھانا ہوگی. خدا کرے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو. بجلی صارفین کے لیے بری خبر. نیپرا نے بجلی 2 روپے 56 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی. اضافہ جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا توانائی شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں. ٹاسک فورس اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں بولے ہر چیز کا معاملہ پاور سیکٹر پر آ کر رک جاتا ہے. پاکستان میں بجلی کی پیداواری لاگت کو نیچے لے کر آنا ہے. معاون خصوصی محمد علی بولے دیکھ رہے ہیں کس طرح سرکار اور صارف پر بوجھ کم پڑ سکتا ہے. ٹاسک فورس آئی پی پیز کے معاملے کا بھی جائزہ لے گی. حکومت کی کمیٹی تو شروع یہیں سے کرتی ہے کہ آپ کے مطالبات ہمارے بھی مطالبات ہیں. جب حکومت کے بھی مطالبے یہ ہیں، 25 کروڑ لوگوں کا مطالبہ بھی یہی ہے، تو پھر حکومت کو ماننے میں کیا پریشانی؟ ہمارے مطالبات بہت واضح ہیں. آئی پی پیز کو لگام دو،
تنخواہ کے ٹیرف کو کم کرو, بڑے جاگیردار پر ٹیکس لگاؤ. مہنگی بجلی کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا, مطالبات کی منظوری کے لیے آج لیاقت باغ سے مارچ کا آغاز ہوگا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بجلی کا بل ادا کرنا لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا. آئی پی پیز کو لگام دو, تنخواہ دار پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرو, جاگیردار پر ٹیکس لگاؤ. عوام ہمارے اور حکومت کے مطالبات ایک ہی ہیں تو ماننے میں کیا مسئلہ ہے. حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا حتمی دور آج ہوگا. مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف کراچی میں گورنر ہاؤس پر بھی دھرنا جاری. فسطائیت ختم کرو, برطانیہ میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں. انتہا پسند سفید فاموں کے خلاف برطانیہ متحد ہو گیا. ہزاروں افراد نعرہ لگاتے سڑکوں پر نکل آئے. لندن, لیورپول, برسٹول میں مظاہرے. وزیر اعظم کیئر سٹارمر مسجد پہنچ گئے, مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا. کیئر سٹارمر نے کہا بلوائیوں کو سخت سزاؤں سے واضح پیغام دے دیا. نسل پرستی کی برطانیہ میں جگہ نہیں. برطانیہ میں بلوائیوں کے خلاف سپیڈی ٹرائل. لیورپول میں پولیس نے صبح سویرے چھاپہ مارا, 2 ملزمان کو دھر لیا. فوری عدالت لگی. جج نے مختصر سماعت کی اور صرف 4 گھنٹے میں ملزمان کو 2 سال 8 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا. عدالت کی کارروائی ٹی وی پر براہ راست دکھائی گئی. طلبہ نے بنگلہ دیش کو بچایا, مستقبل نوجوانوں کا ہے. بنگلہ دیش طلبہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا. وطن واپس آ کر خوشی ہو رہی ہے. ڈاکٹر یونس بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے. عبوری حکومت کے سربراہ نے کہا مجھ پر بھروسہ اور یقین ہے تو کسی پر حملہ نہ کریں. اب استحکام کے لیے کام کرنا ہے, آزادی کی حفاظت کرنی ہے. ڈھاکہ ایئرپورٹ پر تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے ڈاکٹر یونس کا استقبال کیا. آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. عبوری حکومت آج حلف اٹھائے گی. حسینہ واجد کا اقتدار چھوڑنا اور بھارت بھاگ جانا بنگلہ دیش میں معاشرتی تقسیم کا خاتمہ نظر آ رہا ہے. سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں شیخ مجیب کا مجسمہ گرنے سے بھارتی مدد سے جاری عوامی لیگ کا بیانیہ خلیج بنگال میں ڈوبتا دکھائی دے رہا ہے. متحدہ پاکستان پر یقین رکھنے والوں کے لیے یہ خوشی کا باعث ہے. جماعت اسلامی کی قیادت کو پھانسیاں دی گئیں, رضاکار لفظ کی توہین کی گئی. اسی لفظ کو بنگلہ دیشی عوام نے تمغے کی طرح سجا لیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ملاقات. وزیر داخلہ کی خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. کہا امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے. کرم میں اراضی کے تنازع پر قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک ہے. بعض عناصر نے 2 گروپوں کے درمیان تصادم کو غلط رنگ دیا جس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا. پوری کوشش ہے کرم سمیت خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے. فیصل کریم کنڈی نے قیام امن کے لیے تعاون پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا. پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے میڈل کی واحد امید. ارشد ندیم جاولن تھرو کے فائنل میں آج ایکشن میں ہوں گے. مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:25 پر شروع ہوگا. دفاعی چیمپئن بھارت کے نیرج چوپڑا سے 1 کانٹے کے مقابلے کی توقع. اولمپکس مقابلے دیکھیے اے سپورٹس اور ایواز ایپ پر براہ راست. امام کی 7 روزہ خیر سگالی دورے پر پاکستان آمد. وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے شیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کا استقبال کیا. معزز مہمان صدر آصف زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف, چیئرمین سینٹ, اسپیکر قومی اسمبلی اور علماء کرام سے ملاقاتیں کریں گے. فیصل مسجد میں کل نماز جمعہ پڑھائیں گے. امام مسجد نبوی لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی ملاقات کریں گے. فاتح لکشمی پور میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 66واں یوم شہادت. صدر اور وزیر اعظم کا شہید کو خراج عقیدت. کہا میجر طفیل محمد شہید نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. قوم پاک فوج کے جوانوں اور افسران کی ملک کے حفاظت کے لیے قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی. مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا بھی شہید کو خراج عقیدت. جی او سی 26 ڈویژن میجر جنرل علی اقبال کی شہید کے مزار پر حاضری. آرمی چیف کی جانب سے مزار پر پھول رکھے.
فہد ہارون کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا تعینات کر دیا گیا. عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا. نوٹیفیکیشن جاری. فہد ہارون نگراں دور حکومت میں بھی معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا اور پبلک کمیونیکیشن رہے. پی ڈی ایم دور حکومت میں بھی شہباز شریف کے فوکل پرسن برائے اطلاعات ذمہ داریاں نبھائیں. فہد ہارون وزیر اعلیٰ سندھ کے بھی معاون خصوصی رہ چکے ہیں. اینٹی کرپشن کی حراست سے فرار ہونے والے ایم این اے امتیاز چودھری کو ملتان ایئرپورٹ سے حراست میں لے لیا گیا. اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے امتیاز چودھری قطر فرار ہو رہا تھا. نام سٹاپ لسٹ میں تھا. امتیاز چودھری 30 اور 31 جولائی کی درمیانی شب اینٹی کرپشن کی حراست سے فرار ہو گئے تھے. ایف آئی اے نے مالی بدعنوانی اور اختیارات کے غلط استعمال پر پی ڈبلیو ڈی کے ڈی جی سمیت 9 افسران کے خلاف تحقیقات شروع کر دی. ایف آئی اے کا کہنا ہے چیف انجینئر ظہیر احمد بڑائچ، ایگزیکٹو انجینئر حیات مرتضی، ایگزیکٹو انجینئر ظہیر الدین بابر، چیف انجینئر انور الحق اور 4 اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئرز کے خلاف انکوائری شروع کی گئی. جاپان میں 7.1 شدت کا زلزلہ. ساحلی علاقے کوچی اور میازاکی میں سونامی وارننگ جاری. جاپانی حکام کا کہنا ہے 1 میٹر تک بلند لہریں ساحل سے ٹکرا سکتی ہیں. لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت. To an indictment that was returned by a grand jury. So I don't have any discussions to speak to today, but we have been clear that the United States will continue to do what is necessary to protect our people, including former officials, from threats emanating from Iran. That continues to be the case, and beyond that, it's really a matter that I should leave to the Justice Department. آصف مرچنٹ پر فرد جرم کیوں لگی جاننے کے لیے محکمہ انصاف سے رجوع کریں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا سوال پر جواب. کہاں اپنے لوگوں کو خطرات سے بچانے کے لیے جو ضروری ہوگا وہ کریں گے. ایران سے آنے والے خطرات سے بچنے کے لیے بھی جو ضروری ہے کرتے رہیں گے. کیا ایران کو پاکستان کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے؟ اس سوال پر ترجمان نے کہا وہ اس معاملے پر کچھ نہیں بتا سکتے. سعودی عرب نے تہران میں اسماعیل ہانیہ کے قتل کو ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دے دیا. سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید الخریجی نے سوشل میڈیا پر لکھا اسماعیل ہانیہ کے قتل کو علاقائی استحکام اور امن کے لیے براہ راست خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. جدہ میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں فلسطینی شہریوں کے خلاف تشدد میں اضافے پر اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا. غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری. صہیونی فوج نے مزید 27 فلسطینی شہید کر دیے. درجنوں زخمی ہو گئے. خان یونس پناہ گزین کیمپ اسرائیلی فورسز کے نشانے پر ہیں. رفح کی خیمہ بستی میں بھی گولہ باری جاری. شہداء کی مجموعی تعداد 39,007 ہو گئی. 91,700 سے زیادہ زخمی ہیں. اسرائیلی فورسز نے غزہ کے شمالی علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دے دیا. یہودی آباد کاروں کی جانب سے بھی پرتشدد کارروائیاں جاری. آسٹریا میں دہشت گردی کا خطرہ. معروف گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے 3 کانسرٹ منسوخ. پولیس نے ممکنہ حملے کے الزام میں 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا. میوزک کمپنی کا کہنا ہے حکومت کے حملے سے متعلق آگاہ کرنے کے بعد کانسرٹ منسوخ کیا. انگلینڈ کے سب سے بڑے فٹ بال کلب مانچسٹر یونائیٹڈ نے نئی کٹ لانچ کر دی. مانچسٹر یونائیٹڈ نے نئی کٹ زیب تن کیے ہوئے شاہین آفریدی کی تصاویر شیئر کی اور لکھا ایگل اولڈ ٹریفرڈ پہنچ چکا ہے. شاہین شاہ آفریدی مانچسٹر یونائیٹڈ کی کٹ لانچ کرنے والے پہلے پاکستانی کرکٹر ہیں. پیرس اولمپکس میں امریکہ میڈلز کی سینچری کے قریب. امریکہ نے مجموعی طور پر 96 تمغے حاصل کر لیے. 27 گولڈ میڈلز کے ساتھ ٹیبل پر پہلی پوزیشن. چین بھی امریکہ کے پیچھے. گولڈ میڈلز کی تعداد 25 کر لی. بھارتی ریسلر انتم پنگھل کو پیرس سے ڈی پورٹ کرنے کا فیصلہ. انتم پنگھل کی بہن ان کا ایکریڈیٹیشن کارڈ استعمال کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی. اولمپک سے باہر ہونے والی بھارتی ریسلر ونیش پھوگاٹ نے عالمی عدالت سے رجوع کر لیا. کہا مجھے سلور میڈل دیا جائے. بھارتی ریسلر کو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا.